اہل بیت کسے کہا جائے؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے آل نبی، ایک ہے اہل بیت نبی۔ دو لفظ عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ جن کا معنی بنتا ہے گھر والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال رکھتی ہے۔ کشتی نوح جانتے ہو کہ جب پوری دھرتی پر طوفان آیا، سیلاب آیا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، غرق ہو گئی، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے صرف وہ بچے، صرف وہ بچے، باقی ہر چیز پانی میں غرق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال رکھتی ہے کہ جس نے ان سے پیار رکھا وہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے پار لگ گئے، یہ بھی قیامت والے دن پار لگ جائے۔ سمجھ آئی میری بات کوئی آپ کو؟ اہل بیت کا معنی سمجھے۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ میں نے 22ویں سپارے کی ایک آیت پڑھی، پہلے ہی صفحے پر دوسری آیت ہے 22ویں سپارے کی، گھر جا کے بھی دیکھ لینا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پیچھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا ذکر آ رہا ہے سارا، یہاں اللہ پھر گھر والیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، وَقَرْنَ بیٹھی رہا کرو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جس طرح بغیر پردے کے عورتیں باہر بازاروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں گھومتی پھرتی تھیں، اس طرح اب تم نے نہیں گھومنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اپنے گھروں میں نماز پڑھنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اگر مال آ جائے تو گھروں میں بیٹھ کر ہی زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے، لِيُذْهِبَ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس پلیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تمہیں وہ پاک کر دے، تطہیرا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى اور اسے پڑھتی رہنا جو کچھ تمہارے گھروں میں قرآن نازل ہوتا۔ یہ اہل بیت کے بارے میں مشہور قرآن کی آیت ہے۔ اس سے آگے بھی پھر حضور کی گھر والیوں کا ذکر ہے، پیچھے بھی حضور کی گھر والیوں کا ذکر ہے، درمیان میں بھی حضور کی گھر والیوں کا ذکر چلتے چلتے درمیان میں اہل بیت کا لفظ آ جاتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والیاں ہوتی۔ آپ کے ہاں بھی جب کوئی مہمان آئے تو آپ اس سے پوچھتے ہو گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گھر والوں میں آپ لوگ گھر والیوں کو شمار نہیں کرتے ہو؟ صرف اولاد کو شمار کیا جاتا ہے، یا صرف دوتروں کو شمار کیا جاتا ہے، نواسوں کو شمار کیا جاتا ہے، یا دامادوں کو شمار کیا جاتا ہے؟ بلکہ جب آپ اور میں بھی کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، یار میرے گھر آئے ہو گھر والوں کو ساتھ نہیں لائے ہو، گھر والوں کو بھی ساتھ لاتے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں، میں آپ کے ذہنوں میں تھوڑی بات بٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ سے کوئی کہے گھر والوں کو ساتھ کیوں نہیں لائے ہو، یا گھر والوں کا کیا حال ہے، تو ایمان سے ذرا سوچ کے کہنا کہ گھر والوں سے مراد سب سے پہلے گھر والیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، یا صرف اولاد ہوتی ہے، گھر والوں سے مراد گھر والیاں نہیں ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ گھر والیاں اس میں شمار ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بلکہ گھر والیاں ہوتی ہیں تو اولاد آتی ہے، گھر والیاں ہوتی ہیں تو داماد آتے ہیں، اگر گھر والیاں ہی نہ ہو تو اولاد بھی نہیں ہوتی اور داماد بھی نہیں ہوتے۔ اب کچھ لوگوں نے توجہ رکھیں گے تو میری بات سمجھ آئے گی کہ اہل بیت میں حضرت حسن کو شمار کیا ہے، حضرت حسین کو شمار کیا ہے، حضرت فاطمہ کو شمار کیا ہے، حضرت علی کو شمار کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ اہل بیت میں حضور کی گھر والیوں کو شمار نہیں کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دامادوں کو بھی اہل بیت میں شمار نہیں کیا گیا، صرف حضرت علی کو شمار کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے، کتنے؟
کتنے؟ حضرت عثمان، حضرت عمر بن عاص بن ربیع، حضرت علی کرم اللہ وجہ، 3۔ باقی 2 کو اہل بیت سے نکال دیا گیا، حضرت علی کو اہل بیت میں رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں شمار کیا گیا، باقی 3 بیٹیوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کتنی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا 9 زندہ تھی، کسی بھی بیوی کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا گیا، جبکہ بیوی تو اہل بیت کی جڑ ہوتی، اگر تم جڑ کو ہی شمار نہیں کرو گے تو اولاد کیسے اہل بیت میں آئے گی؟ اور اگر انصاف ہی کرنا ہے تو پھر تینوں دامادوں کو اہل بیت میں شمار کرو، ایک داماد کو اہل بیت میں کیوں شمار کرتے؟ پھر اگلی بات مزے کی ہے کہ حضرت علی کے صرف 2 بیٹے نہیں تھے، حضرت حسن حسین، حضرت علی کے 11 بیٹے، کتنے؟ باقی 9 کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا جاتا، 2 کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور اولاد بھی تھی، حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں شمار کر لیا گیا ہے، دوسریوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا گیا۔ اب ایک بات قرآن کی آیتوں سے پتہ چلی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والیاں ہوتی، پھر اس کے بعد آگے اولاد ہوتی، پھر اولاد بھی ساری ہوتی۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک کو آپ کا بیٹا مانا جائے، باقی تینوں کو نہ مانا جائے، آپ کے ساتھ نا انصافی نہیں؟ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک کو بیٹی کو شمار کیا جائے، باقی 3 کو آپ بیٹی نہ مانے، اہل بیت میں گنے نہیں، تو یہ زیادتی نہیں؟ اب بیویوں کے بعد اولاد اہل بیت میں آتی ہے، اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہوئے؟ 3۔ کتنے؟ بعض مورخین نے 4 بھی لکھے ہیں۔ آپ سارے مسلمان ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا حضور کے بیٹے کتنے تھے۔ اگر ابھی کسی، ویسے انڈیا والوں سے ہماری آج کل کتنی دشمنی ہے، لیکن میں اور آپ روزانہ رات کو انڈیا کی فلم اب بھی دیکھتے ہیں، انڈیا کے ڈرامے اب بھی دیکھتے ہیں، ویسے دشمن ہیں۔ کتنا منافقت ہے ہماری، ویسے ان کو دشمن مانتے ہیں، لیکن انڈیا کی فلم دیکھنے میں ہم سارے ایک ہیں۔ جو تمہارے کلمے کا دشمن، تمہاری تہذیب کا دشمن، تمہارے تمدن کا دشمن، تمہارے کلمے کا دشمن، تمہارے نبی کا دشمن، تمہارے ملک کا دشمن، تمہارے مسلمان کشمیری بھائیوں کا دشمن، ویسے میں اور آپ روڈوں پہ جلوس نکال کر ان کے پتلے جلائیں، ان پر لعنتیں کریں، ان کو اپنا دشمن مانیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جب انڈیا کی فلم آتی آپ اور میں سارے دیکھتے ہیں، گانے سارے انڈیا کے سنتے ہیں۔ آج بھی مسلمان کی شادی بیاہوں پہ گانے لگتے ہیں تو انڈیا کے چلتے ہیں، آج بھی مسلمان کی شادی بیاہ میں رسمیں چلتی ہیں تو ہندی کی، انڈین کی چلتی۔ یہ ناراض نہیں ہونا، میں ہر جمعے کہا کرتا ہوں ہم سارے منافق ہیں، حقیقت ہے، ہم اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں۔ او بھائی دشمنی کرنی ہے تو پوری کرو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا ہمارے دین میں۔ بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ان کی ہر چیز کا کرو۔ بیٹیاں 4، یہ قرآن سے ثابت ہے، بیٹیاں زور سے، بیٹے اکثر مورخین نے 3 لکھے اور کچھ مورخین نے حضور کے 4 بیٹے لکھے۔ اب بیٹے 4 ہوں یا 3 ہوں، یہ بھی اہل بیت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا۔ کیا تھا؟ زور سے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے۔ عرب کے لوگ آپ کو ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ عرب کا دستور ہے کہ وہ کسی کو نام سے نہیں بلاتے تھے، بیٹے کے ساتھ جوڑ کر۔ اب میں جاتا ہوں تو مجھے عرب والے ابو عدنان کہتے ہیں کہ یہ عدنان کا ابا ہے، میرے نام سے شاید بہت کم واقف ہوں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ جو لوگ محمد کے نام سے ناواقف تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو ابو القاسم کہتے تھے۔ جو نام سے واقف تھے وہ آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رسالت اور نبوت کو نازل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کہلائے۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام ابو القاسم تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ ان کی کنیت دونوں کی، دوسرے نام بھی تھے، طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا۔ یہ دو لقب تھے عبداللہ کے۔ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ طیب طاہر تیسرا بیٹا تھا، عبداللہ دوسرا بیٹا تھا، لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، نام عبداللہ تھا لیکن اس کے لقب تھے۔ کبھی حضور انہیں طیب کہتے تھے، کبھی حضور انہیں طاہر کہتے تھے، اور تیسرا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ کیا تھا؟ پہلے دو کی اماں کا نام حضرت ختیجہ ہے، پہلی چاروں بیٹیوں کی اماں کا نام حضرت ختیجہ ہے۔ ایک حضور کا بیٹا جس کا نام ابراہیم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ماریہ کے بطن سے اور ان کے پیٹ سے تھے۔ یہ سارے اہل بیت تھے، ٹھیک ہے، یہ سارے اہل بیت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سارے مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سارے، زور سے کہو سارے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں تم سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہوں اے میرے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں جس طرح پاک کرنے کا حق حاصل ہے۔